السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ پنکج چودھری کا جواب دیتے ہوئے نرملا سیتارمن نے اتر پردیش ٹائپ کہہ دیا۔ نرملا سیتارمن کے اس اتر پردیش ٹائپ بیان پر سیاسی کشمکش چھڑ گئی ہے۔ انتخابی موسم میں کانگریس نے اسے ایشو بنانے کی حکمت عملی شروع کر دی ہے۔ وزیر خزانہ کے بیان کے بعد کانگریس نے سوشل میڈیا پر سیتارمن کو گھیرنا شروع کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ کے بیان کے بعد کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے ٹویٹ کر کے انہیں نشانہ بنایا۔ پرینکا نے سیتارمن کے بیان کو اتر پردیش کے لوگوں کی توہین قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش کے لوگوں کو اتر پردیش ٹائپ ہونے پر فخر ہے۔ ہمیں اتر پردیش کی زبان، بولی، ثقافت اور تاریخ پر فخر ہے۔ آپ نے اتر پردیش کے بجٹ کے تھیلے میں کچھ نہیں ڈالا، یہ ٹھیک ہے، لیکن اتر پردیش کے لوگوں کی اس طرح توہین کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پرینکا گاندھی کے ٹویٹ کے بعد اتر پردیش کانگریس نے ٹویٹر ہینڈل سے وزیر خزانہ کو نشانہ بنایا۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو کے خلاف کانگریس اپنا امیدوار کھڑا نہیں کر رہی ہے۔ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اکھلیش یادو اور ان کے چچا شیو پال یادو کے خلاف اس طرح سے امیدوار کھڑا نہیں کیا جائے گا کہ وہ دوستی یا حمایت ظاہر کریں۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ کیونکہ کانگریس سماجوادی پارٹی کے اتار چڑھاؤ کے باوجود اکھلیش کی پارٹی رائے بریلی سے کانگریس سپریمو سونیا گاندھی کے خلاف اور امیٹھی سے راہل گاندھی کے خلاف امیدوار نہیں اتارے تھے۔ اس بار دونوں پارٹیوں نے ایک ساتھ آنے کا فیصلہ بھی نہیں کیا ہے، کیونکہ اب تک دونوں پارٹیاں 2017 کے اسمبلی انتخابات میں اپنے اتحاد کے اثرات کو نہیں بھولے ہیں۔ ایس پی صدر اکھلیش یادو مین پوری ضلع کے کرہال اسمبلی سیٹ سے، جبکہ شیو پال یادو اٹاوا ضلع کے جسونت نگر سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ کرہال اور جسونت نگر اسمبلی حلقوں میں تیسرے مرحلے میں 20 فروری کو ووٹنگ ہونی ہے۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے 39,45,000 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا، جس میں شاہراہوں اور سستے مکانوں پر توجہ دی گئی تاکہ معیشت کے دو کلیدی شعبے عالمی وبا کے اثرات سے سنبھل سکیں۔ انہوں نے انفراسٹرکچر پر مصارف میں اضافہ کیا تاکہ روزگار کے موقع پیدا کیے جا سکیں اور معاشی سرگرمیوں کو تقویت دی جا سکے، لیکن سیتارمن نے انکم ٹیکس کے سلیبس یا ٹیکس شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ بجٹ میں لاؤڈ اسپیکر، ہیڈ فونز، ایئر فون، چھتری، آرٹیفیشل جیولری، سولار سیلز، سولار ماڈیولز، اسمارٹ میٹرز، ایکس رے مشینز، الیکٹرانک کھلونے وغیرہ مہنگے ہو گئے ہیں۔ کپڑے، موبائل فون چارجرز، الکوہل کٹ اینڈ پالش ڈائمنڈز، موبائل فون کے کیمرے، لینس، اسٹیل وغیرہ سستے ہوئے ہیں۔ بجٹ میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں سرمایہ کاری کے ذریعے معاشی سرگرمیوں کو تیز کرنے پر توجہ دی گئی۔ امید ظاہر کی گئی کہ جی ڈی پی میں 11% کی شرح سے ترقی ہوگی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کی جانب سے پیش کردہ مرکزی بجٹ عوام دوست، ترقی پسند اور انفراسٹرکچر ترقی، سرمایہ کاری اور ملازمتوں کے حوالے سے امکانات سے بھرپور ہے۔ ٹیلی ویژن پر اپنے بیان میں مودی نے کہا کہ مرکزی بجٹ کا ایک اہم پہلو غریبوں کی فلاح و بہبود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں عصر حاضر کے مسائل کی یکسوئی اور عام لوگوں کے لیے نئے موقع پیدا کرنے پر توجہ دی گئی ہے۔ بجٹ کا مقصد اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر ایک کے لیے پکا مکان، ٹوائلٹ، نل کا پانی اور گیس کنیکشن ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جدید انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی پر بھی توجہ دی گئی ہے۔ اپوزیشن نے مرکزی بجٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس میں تنخواہ یافتہ طبقہ اور غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کی جانب سے لوک سبھا میں سال 2022-23 کے لیے 39,45,000 کروڑ روپے کے بجٹ کی پیشکشی کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے معاشی بلو پرنٹ پر شدید تنقید کی۔ کئی کانگریس قائدین بشمول سابق پارٹی صدر راہل گاندھی نے لالی پاپ بجٹ کی پیشکشی کے لیے نرملا سیتارمن پر تنقید کی اور الزام لگایا کہ اس سے حکومت کا مخالف کسان اور مخالف غریب چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے کہا کہ اس میں عام لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے کچلے گئے ہیں۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ مودی حکومت کے زیر و سمت بجٹ میں تنخواہ یافتہ طبقہ، اوسط طبقہ، غریبوں، محروم افراد، نوجوانوں، کسانوں اور چھوٹی اور اوسط صنعتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام پوسٹ میں کہا کہ پورے ملک میں مایوسی چھائی ہوئی ہے، ہمارے نوجوانوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر مودی حکومت کے بجٹ میں اس دردناک حقیقت کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے بھی مرکزی بجٹ کو مایوس قرار دیا۔ سی پی آئی ایم جنرل سیکریٹری سیتارام یچوری نے بجٹ کے مقصد پر سوال کیا اور پوچھا کہ کیوں امیروں پر مزید ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے آج اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کے اسمبلی حلقے سیوال خاص میں مجلسی امیدوار رفعت خان اور بھاگیداری پریورتن مورچے کے تائیدی امیدوار کے حق میں گھر گھر پہنچ کر پد یاترا کی اور عوام سے اپیل کی کہ مجلس کے امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں۔ اسدالدین اویسی نے ان سے اپیل کی کہ وہ مجلس کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں۔ سیوال خاص میں پیدل دورے کے بعد صدر مجلس نے تھانہ بھون اسمبلی حلقے کے رائے دہندوں سے آن لائن طریقہ کار کے تحت خطاب کیا اور کہا کہ عوام بی جے پی کو شکست دیں، خود جیتیں اور اپنی لیڈرشپ بنائیں۔
سماجوادی پارٹی ایک سازش کے تحت اقلیتوں کی سیاسی آواز کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی ہے۔ اب تک ہمارے مقدر میں دری بچھانا اور انکاؤنٹر حاصل ہوا۔ ہم کو چاہیے کہ ہر شعبے میں حصہ داری کا مطالبہ کریں، اتحاد اور سیاسی شعور کا ثبوت دیں۔ ہریانہ پولیس نے سونی پت میں پاکستانی دہشت گرد تنظیم جیش محمد کی مدد کرنے والے 3 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ پکڑے گئے لوگوں میں میاں بیوی اور ان کا ساتھی شامل ہیں۔ ملزمین کی شناخت روی وریندر دیپ کور اور کم کے طور پر کی گئی۔ روی اور وریندر دیپ کور میاں بیوی ہیں جبکہ کنب ان کا ساتھی ہے۔ میاں بیوی پنجاب کے ترن تارن کے رہنے والے ہیں جبکہ ان کا ساتھی جالندھر سے ہے۔ تینوں ملزمین فرضی پاسپورٹ کے ذریعے ملک سے بھاگنے کے لیے دہلی ایئرپورٹ جا رہے تھے۔ اسی دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ سیکورٹی ایجنسیوں کے مطابق ملزمین پاکستان میں دہشت گرد تنظیم کے سربراہوں کے رابطے میں تھے، جموں کشمیر میں دہشت گردوں کی فنڈنگ کرتے تھے۔ جموں کشمیر پولیس سے ان پٹ ملا تھا کہ جیش محمد کے 3 مددگار نجی گاڑی سے سونی پت سے گزریں گے۔ سونی پت پولیس کو تینوں مشتبہ کی شناخت کے لیے فوٹو مہیا کرائی گئی۔ اس کے بعد پولیس حرکت میں آتے ہوئے گنور مرتھل کے درمیان ناکہ بندی کر کے نگرانی شروع کی۔ اسی درمیان گزشتہ رات ایک خاتون اور 2 نوجوان آتے دیکھے۔ پولیس نے انہیں روکنے کے بعد حراست میں لے لیا۔ تلاشی کے دوران ان کے پاس سے فتح آباد سے تیار کرائے گئے فرضی پاسپورٹ برآمد کیے گئے۔ سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز پوسٹ کرنے والے کشن کے قتل معاملے میں گجرات ATS کی ٹیم گزشتہ شام مولانا ایوب کو لے کر جمال پور مسجد پہنچی۔ گجرات ATS الزام لگا رہی ہے کہ سرچ آپریشن کے دوران مبینہ طور پر مسجد سے اشتعال انگیز بیانوں پر مشتمل کتاب اور نشانہ لگانے کی پریکٹس کرنے کے لیے ایئر گن اور چھرے ملے ہیں۔ ATS کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ جمال پور کی اسی مسجد میں کشن بھرواڑ کے قتل کی پلاننگ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جانچ ٹیم نے ریاض ہوٹل کے پاس مولانا ایوب کے گھر کی تلاشی بھی لی۔ قتل کے خلاف ریاست بھر میں مخالفت کی جا رہی ہے، جگہ جگہ احتجاج اور بند منایا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اب ہندو تنظیموں نے مسلمانوں کو گھر نہ دینے کی مہم شروع کر دی ہے۔ وشو ہندو پریشد کے ذریعے چلائی جا رہی مہم میں مسلمانوں کے رابطے میں نہ آنے کے لیے گھر گھر جا کر بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ کانگریس کے اسٹار پرچارک کنہیا کمار ایک بار پھر مخالفین کے حملے کا شکار ہوئے ہیں۔ ان پر پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پروگرام کے دوران کچھ سرفروں نے آتش گیر اشیاء پھینک دی، جس سے 2 کانگریس کارکنان جھلس گئے، جنہیں اسپتال لے جایا گیا۔ اس دوران کانگریس کارکنوں نے حملہ آوروں میں سے ایک کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا، جس نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے سیاہی میں کیمیکل ملا کر پھینکا تھا۔ پولیس اس سے مزید پوچھ گچھ کر رہی ہے، تاہم اس واقعے نے BJP اور کانگریس کے درمیان لفظی جنگ تیز کر دی ہے۔ کانگریس BJP کی طلبہ سیل ABVP کو ذمہ دار قرار دے رہی ہے، جبکہ برسر اقتدار جماعت کے مطابق کانگریس نے خود ہی یہ ڈرامہ رچا ہے۔ اپنے خطاب کے دوران کنہیا نے BJP اور وزیر اعظم پر جم کر حملہ کیا اور انگریزوں کا دلال اور مخبر بتایا۔ گزشتہ سال متھرا میں یوگی آدتیہ ناتھ کی تقریر کے بعد متھرا میں لارڈ کشن کے جائے پیدائش کے ارد گرد چلنے والی گوشت کی دکانوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ وکاس بازار میں کچھ دنوں کے بعد شری ناتھ ڈوسا کے نام پر دکان چلانے والے عابد کو ہندو تنظیموں نے دکان کا نام تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس علاقے سے تمام نان ویج دکانیں بند کر دی گئی۔ اب ریاست میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں اور ایسے میں یہ مقامی لوگوں کے لیے بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ تو یہ جاننا دلچسپ ہے کہ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یہاں واقع ماجد ریسٹورنٹ میں صرف ویج فوڈ دستیاب ہے۔ پہلے یہاں صرف نان ویج کھانا ہی فروخت ہوتا تھا۔ ایک ریسٹورنٹ کے مالک کا کہنا ہے کہ اس تبدیلی کے پیچھے کوئی سرکاری حکم نہیں بلکہ آمیریت ہے۔ راتوں رات پولیس آ کر زبردستی نان ویج کام روک دیتی ہے۔ اس کے لیے پہلے سے کوئی وارننگ یا اطلاع نہیں دی گئی اور نہ ہی کوئی وقت دیا گیا۔ یہاں کام کرنے والے تقریباً تمام لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر آستھا کا سوال ہے تو یہاں کہیں اور دکان لگائی جا سکتی ہے۔ ایک دکاندار نے کہا کہ عوام کیا کھائے گی، عوام کیا پہنے گی، عوام کیسے رہے گی، یہ سب آئین میں بتایا گیا ہے۔ ہر ایک کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے مذہب کی پیروی کریں، جیسا چاہیں کھائے، جیسا چاہیں پہنے۔ جب یہ حکومت آئین میں دیے گئے حقوق کو پامال کر رہی ہے تو اس حکومت سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ متھرا گنگا جمنی تہذیب کا شہر ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور قطری امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے درمیان گزشتہ روز وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ملاقات ہوئی۔ جو بائیڈن نے کہا کہ وہ واشنگٹن اور دوحہ کے درمیان شراکت کو مزید وسعت دیتے ہوئے قطر کو غیر نیٹو اتحادی کے طور پر نامزد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکی کانگریس کو جلد ہی اس حوالے سے مطلع کریں گے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کووڈ سے متاثر ہو گئے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کووڈ ٹیسٹ مثبت آنے کی توثیق کرتے ہوئے بتایا کہ آج صبح ان کا کووڈ ٹیسٹ مثبت آیا ہے، لیکن کوئی علامت نہیں ہے اور وہ خود کو ٹھیک محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت صحت کے وضع کردہ رہنمانہ اصولوں کی پاسداری کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کووڈ ویکسین کے ساتھ ساتھ بوسٹر بھی لیں۔ خیال رہے کہ 2 دن قبل بیٹے کا ٹیسٹ مثبت آنے پر جسٹن ٹروڈو آئسولیشن میں چلے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے دعویٰ کیا کہ اتر پردیش میں BJP کو مخالف لہر کا سامنا ہے اور اتر پردیش کا الیکشن 2024 میں BJP کے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ چیف منسٹر نے پیش قیاسی کی کہ پنجاب میں BJP صفر رہے گی۔
باقی 3 ریاستیں کافی چھوٹی ہیں، ان کے نتائج سے قومی سیاست پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ مرکزی بجٹ پر پریس کانفرنس کے دوران چیف منسٹر نے اتر پردیش الیکشن اور قومی سیاست پر اظہار خیال کیا۔ KCR نے کہا کہ اتر پردیش جیسی بڑی ریاست میں BJP کو مخالف لہر کا سامنا ہے، سابق میں جس طرح تائید حاصل تھی اس مرتبہ حاصل نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ BJP کو گزشتہ کے مقابلے نشستیں حاصل نہیں ہوگی اور 2024 میں BJP کے مرکز میں اقتدار سے زوال کی یہ بنیاد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ BJP بوگس سوشل میڈیا کے ذریعے تشہیر کر کے اتر پردیش میں خود کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 5 ریاستوں کے انتخابات کو 2024 کا سیمی فائنل قرار دیا جا رہا ہے، یہ بوگس پروپیگنڈا ہے۔ تلنگانہ میں 24 دنوں کی تعطیلات کے بعد تعلیمی اداروں کی کشادگی عمل میں آئی، تاہم پہلے دن طلبہ میں کوئی جوش و خروش نظر نہیں آیا۔ بڑے پیمانے پر طلبہ غیر حاضر رہے۔ سرکاری اسکولز میں طلبہ کی حاضری کا تناسب 34% رہا۔ خانگی تعلیمی اداروں میں طلبہ کی حاضری کا تناسب 31%، امدادی اسکولز میں حاضری کا تناسب 27% رہا۔ اس طرح پوری ریاست میں طلبہ کے جملہ حاضری کا تناسب 32% رہا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ کورونا صورتحال کے پیش نظر پہلے دن توقع کے مطابق طلبہ اسکولز میں حاضر نہیں ہوئے۔ 100% حاضری کے لیے 1 ہفتہ درکار ہو سکتا ہے۔ تاریخی مکہ مسجد میں مرمت اور تزئینوں کے کاموں کو رمضان مبارک سے قبل مکمل کرنے کی کانٹریکٹرز کو ہدایت دی گئی ہے۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے اعلیٰ عہدیداروں نے کانٹریکٹرز کے ہمراہ آج مکہ مسجد میں کاموں کی پیش رفت کا شخصی طور پر جائزہ لیا۔ اس موقع پر محکمہ اقلیتی بہبود کے مشیر AK خان، ڈائریکٹر اقلیتی بہبود شاہ نواز قاسم اور ڈسٹرکٹ مائنارٹی ویلفیئر آفیسر حیدرآباد محمد قاسم نے محتمہ مکہ مسجد محمد عبدالقدیر کے علاوہ عہدیدار اور دوسرے موجود تھے۔ عہدیداروں نے مکہ مسجد میں مرمت اور تزئینوں کا کام کا انجام دینے والے کانٹریکٹرز پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آثار قدیمہ کے عہدیدار بھی اشتراک و تعاون صحیح معنوں میں نہیں کر رہے ہیں۔ محتمہ مکہ مسجد نے بتایا کہ فنڈز کی کمی نہ ہونے کے باوجود کانٹریکٹرز اور آثار قدیمہ تاخیر سے کام لے رہے ہیں۔ AK خان اور شاہ نواز قاسم نے ہدایت دی کہ 15 مارچ تک مکہ مسجد کا کام مکمل کر لیا جائے، کیونکہ 4 اپریل کو رمضان مبارک کا آغاز ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے مکہ مسجد کے کاموں کو مکمل کیا جائے۔ کورونا وائرس کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر آندھرا پردیش حکومت نے جاریہ نائٹ کرفیو میں 14 فروری تک توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ نائٹ کرفیو رات 11 بجے سے دوسرے دن صبح 5 بجے تک جاری رہے گا۔ گزشتہ چند دن کے دوران ریاست میں کورونا کے نئے معاملوں میں اضافے کی وجہ سے حکومت نے نائٹ کرفیو میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا کے مریضوں کی اموات بھی حکومت کے لیے تشویش کا باعث بن گئی ہے۔ گزشتہ روز آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے 5879 نئے معاملات درج کیے گئے، جس کے بعد جملہ متاثرین کی تعداد 22,76,370 ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی کو ہندوستانی مسلمانوں کا چہرہ قرار دیا۔ انہوں نے اتر پردیش میں مجلس کی انتخابی مہم پر نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اتر پردیش میں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ KCR نے کہا کہ اسد الدین اویسی تلنگانہ کے فرزند کی حیثیت سے ریاست تلنگانہ کا نام روشن کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر نے مرکزی بجٹ کے بعد ریاستی حکومت کی جانب سے بجٹ پر رد عمل ظاہر کرنے پریس کانفرنس کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے آج واضح کر دیا کہ وہ قومی سطح پر سرگرم رول ادا کرنے آگے بڑھ رہے ہیں اور قومی قائدین سے بات چیت کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے۔ KCR نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک جنگجو ہیں اور کتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور خاص طور پر پاگل کتوں سے ڈرنے والے تو ہرگز نہیں ہیں جو صبح شام بھونکتے رہتے ہیں۔ چیف منسٹر نے کسی کا نام لیے بغیر بالواسطہ طور پر یہ ریمارکس کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اور اگر ان کی جان بھی قربان کرنی پڑی تو وہ گریز نہیں کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔